الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سیکھنے کی اہمیت اور دین سیکھنے سکھانے میں مدد کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے ملنے والے ان انعامات کا کچھ تو ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ کریم کب یہ نعمتیں بانٹتے ہیں، انعامات کب دیتے ہیں، اور کچھ کے لیے کچھ جگہ مخصوص ہوتی ہے کہ انعام کہاں بانٹا جا رہا ہے، کس جگہ پہ یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو تلاش کرنا، یہ بھی ساری باتیں ہمیں دین سیکھنے میں ہی ملیں گی۔ اگر ہم دین نہ سیکھیں گے تو کوئی چیز بھی ان میں سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بس مسجد تک محدود ہے، صرف عبادات کا نام ہے۔ روزمرہ زندگی کو بھی اگر ہم دین سمجھیں تو پھر ہم کوشش کریں کہ زندگی کا ہر کام ایسا ہو جیسے کسی قیدی کا ہوتا ہے۔ قیدی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، ہر وقت حکمران اور سپاہی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور تو نے یہ کیا کر دیا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بندہ جس دین میں رہتا ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے، اب پولیس والے مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ضرور ہیں، اس لیے اگر میں جو بھی کام کرنا چاہوں اس میں اگر مجھے دنیا میں کسی اور کا ڈر ہو تو میں ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتا۔ لیکن دین کی جب بات آئے تو اس وقت ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، کسی کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک بات جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت پر امید لگائے ہوئے اس کی نافرمانی میں لگے رہنا، لاپرواہی کرنا اس وجہ سے کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یقیناً اللہ کریم بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن مومن کو اس کی رحمتوں پر امید رکھتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو ایسا ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ اس کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے۔ کہیں پہلے بھی میں یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی بارش کا کوئی قطرہ نصیب ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسے مکان میں لے جاتا ہے جہاں بارش کے قطرات کے اثرات کا امکان ہی کوئی نہیں۔ اب وہ یہ چاہے کہ چھت بھی پھٹے میرے لیے، اور چھت پھٹنے کے بعد بارش کے پانی کا قطرہ آئے میرے سر پر اور میں کہوں کہ مجھے رحمت مل گئی۔ عالی جاؤ، اس کے لیے کم از کم آپ نے وہ حجابات اور پردے ضرور ہٹانے ہیں جہاں سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور اگر آپ رحمت آ رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر دوسری طرف بھاگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایسوں کے لیے رحمت ہے ضرور لیکن ان کو نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ ہمیں رحمت مل جائے۔ اس لیے میں خواتین و حضرات آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بھی وہ اسٹیشن تلاش کرو جہاں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ ٹائم تلاش کرو جہاں رحمتیں بڑھتی ہیں۔ اگر ٹائم بھی ہم گزار دیں اور اگر ہم جگہ بھی مس کر دیں تو پھر رحمت کی تلاش بے فائدہ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ رحمت کا مستحق ہونے کے لیے بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ رب العالمین اس پر رحمت فرمائے، اور اس نے خود ہی اپنے اوپر کوئی چھتری نہ تان رکھی ہو کہ رحمت کا کوئی قطرہ میرے سر پر کہیں گر نہ پڑے۔ ایسا اگر نہ ہو تو پھر یقیناً رحمتیں برسیں گی۔ اب یہ رحمتیں رب العالمین مختلف مقامات پہ، مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ان میں ایک مہینہ جس کو رجب المرجب کا مہینہ کہتے ہیں، اور یہ مہینہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہم الحمدللہ باقی پچھلے پروگراموں میں بھی کرتے رہے ہیں۔ آج پھر چند باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ کیوں؟
اس مہینے کی یہ سعادتیں اور اس کو جو عظمتیں ملی ہیں اس کا ایک سبب وہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو معراج کرایا، اور اس معراج میں اپنا دیدار کرایا، اور اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی امت کے سلسلے میں رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ویسے یوں تو کائنات کی ہر شے اللہ ہی کی ہے، لیکن رب العالمین جل جلالہ کو جو پسند ہو اسے خدا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہو، اس کو رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نور ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اور جہاں جن جن پتھروں پر اللہ والوں کے، اللہ والیوں کے قدم لگے، ان کو اللہ فرماتا ہے یہ میرے شاعر ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خواتین و حضرات، رب العالمین جل جلالہ یہ نسبتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہمیں اس کا احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یہ رحمتیں بانٹتے ہیں اور اپنی نسبتیں دیتے ہیں اور بندوں کو اپنا بناتے ہیں، اور جس چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں ان کو صرف کہتے ہی نہیں ہیں، ان کو وہ مقام بھی عطا کرتے ہیں، ان کو وہ عظمتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ تو میں نے معراج شریف کے حوالے سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ جتنی شان والا ہے یقیناً اس مہینے کی بھی اتنی ہی شان ہے، لیکن اس کی مثال میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز میں اپنی گزارشات جاری رکھوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، یہ ایک سوال۔ ہلو جی حکم فرمائیں۔ جی یہ ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے تو مجھے جو ہے وہ کتنی کا پین ہوتا ہے بعض اوقات پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ میں روزے رکھوں یا پھر چھوڑ دوں، یا پھر وہ کچھ موسم جب تبدیل ہو تو اس میں رکھوں؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچائے اور خداوند قدوس آپ کو صحت سے نوازے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کا ضرور جواب عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جب روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا نا، مومنوں پر روزے فرض ہیں، تو اس میں فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، آگے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جب بندہ بیمار ہو تو وہ بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ اس لیے ایک تو یہ صورت ہے، دوسری میں ایک اور ٹیلی فون کال سن کے پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن فرمائیے۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے، جی میں ٹھیک ہوں۔ جی فرمائیے۔ ارشاد صاحب، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی فرمائیں فرمائیں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے اوپر بندش کی ہوئی ہے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں اور میں پڑھوں تو بندش ختم ہو جائے۔ بہن بہت شکریہ، میں انشاءاللہ پہلے جو سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں اس کے بعد میں ضرور عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت نوازش، بڑی مہربانی۔ جی خواتین و حضرات، پہلا سوال کہ بندہ بیمار ہو تو اس کے بعد، تو اس کے لیے ایک بات محترم آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک روزہ ہے فرض، لیکن رب العالمین ارشاد فرماتے کہ اگر بندہ بیمار ہو یا بندہ سفر پہ ہو تو فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ اب یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے روزے اس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی یہ بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ کو اس دوران دوائی لینا پڑتی ہے، تو اس صورت میں آپ نہ رکھیں۔ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایسے بہت سے اسباب فرمائے ہیں جن کی وجہ سے بندہ روزوں کا گناہ بھی نہیں کماتا، رب العالمین جل جلالہ اس کو اس روزے کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور قیامت والے دن اس کی پوچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ روزے دار ہو تو روزے رکھنے کے بعد وہ ایک صدقہ دیا کرتا ہے جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ جی
صدقہ فطر. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے تو اس کو کہتے ہیں. یہ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب یقیناً عرض کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ عرض کر دوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عمر میرا نام ہے، جرمنی سے بول رہا ہوں. جناب علی، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو خواب میں دیکھے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے؟ زندہ کو یا فوت ہونے والے کو؟ زندہ کو میں نے دیکھا. آپ ہی کے اس پروگرام میں ایک مولانا صاحب آیا کرتے تھے، ان کو میں نے دیکھا خواب میں. وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے یا کوئی پرابلم تھی خدا نخواستہ؟ نہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، اور انہوں نے بڑا اچھا ایک کوٹ سا پہنا ہوا تھا، اور سائیکل چلاتے ہوئے نا، ہمارے ایک شہر ہے وہاں پاکستان میں، ان میں سے جا رہے تھے، اس شہر میں جا رہے تھے ایک سڑک کے اوپر سائیکل چلاتے ہوئے. اور بڑے اس طرح جس طرح نہیں ہوتا ایک آپ بندہ اپنے آپ کو عاجزی کی طرح لے کے جائے، اس طرح نظر آ رہا تھا. تو جا رہے تھے اس طرح. جی محمد سیالوی صاحب تھے، ان کو میں نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے رکھے جی. یقیناً جن کو آپ نے دیکھا ہے اللہ نے ان کو دین کے سفر میں لگا رکھا ہے، اور وہ سپیڈ اپنی اپنی ہوتی ہے نا کام کی. کوئی سائیکل پر ہو تو اس کی اور سپیڈ ہوگی، اگر کار پر ہو تو اور سپیڈ ہوگی، اور اگر وہ کسی یعنی ایروپلین پر ہو تو اس کی اور سپیڈ ہوگی. بہرحال الحمدللہ آپ نے ان کو سائیکل پہ جاتے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے سفر میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. سپیڈ اگرچہ وہ تھوڑی محسوس ہوگی، کہاں وہ جس طرح بھی وہ ہے، بہرحال اللہ کا شکر ہے. یقیناً آپ بھی ایسے ہیں کہ ان لوگوں کی خواب میں زیارت ہو جانا جو دین کے کام میں ہر وقت لگے ہیں، یہ بھی بڑی عظمت ہے. تو اس میں ان کی شان بھی ہے اور آپ کی بھی شان پتہ چلتی ہے کہ یقیناً اللہ والے ہی اللہ والوں کو خوابوں میں دیکھا کرتے ہیں، اور دین والے ہی دین والوں کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے جی فدیہ، ایک ہوتا ہے فطرانہ، ایک ہوتا ہے کفارہ. وہ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں عرض کروں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ٹھیک ہو؟ آپ کی دعا ہے الحمدللہ ٹھیک ہو جی. فرمائیے. اچھا شاہ صاحب، وہ ایک خواب دیکھا تھی کہ بندہ دنیا تے ویسے جینا ہے پر دنیا تے ابھی وہ چلا گیا، بس خواب ہی دیکھا نا، تو انہوں کو پتہ کرنا سی ہے زندہ اور خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے. ہاں جی. تو بہرحال الحمدللہ جی اللہ نے اس کو لمبی عمر دی ہے جی. اچھا چلو. ہاں بالکل الحمدللہ. وہ کبھی بندہ سوچتا ہے نا کسی کے بارے میں، تو یہ اگر دیکھے وہ چلا گیا ہے زندہ، تو یقیناً وہ دیر سے جائے گا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں کو ہمارے لیے مبارک فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے رکھے جی. اچھا جی، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ختم ہو جانے دیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیلی فون کال لوں گا. شریعت مطہرہ میں ایک روزوں کی میں بات کر رہا تھا. ایک ہے جی فطرانہ، ایک ہے فدیہ، اور ایک ہے کفارہ. یہ اس کی ہے اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے تو وہ 2 مہینے روزہ رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اس امید پر کہ جب مجھے میرا رب شفا دے گا تو میں روزے رکھوں گا، جس طرح بھائی نے سوال کیا تھا. تو یہ ان کے متعلق ہے، امید ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ اپنی طرف سے فدیہ دے دیں. فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں جو فطرانے کا ریٹ ہے، ایک روزے کے حساب سے 30 روزوں کا فطرانہ، یعنی اس کا نام جو ہے وہ فدیہ ہوگا، لیکن فطرانے کی رقم کے حساب سے. مثلا ہمارے یہاں اگر 3 پاؤنڈ ہے تو برطانیہ میں رہنے والے، برمنگم کے اس علاقے میں رہنے والے، مختلف علاقوں میں جہاں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اپنے ملکوں پر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ، اب میں مختصر کر کے اس کو بات کو ختم کروں، کہ اس میں آپ 1 مہینے کا فدیہ دے دیں جتنے بھی آپ کے ملک میں فطرانہ بنتا ہے اس حساب سے. یعنی 1 روزے کا فطرانے کے مطابق، پھر 2 روزے، 3 روزے. اچھا،
تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، الہ العالمین میں بیمار ہوں تو اس میں یہ فدیہ میں دے رہا ہوں، مجھے تو صحت عطا فرما دے تاکہ میں یہ فدیے کی بجائے تیرے روزے رکھوں۔ اب اس کی برکت سے رب العالمین سے آپ امید بھی رکھیں کہ یقیناً آپ کو خلاق عالم شفا عطا فرمائیں گے، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ روزوں کی جو قضا ہے نا وہ آپ سے، چونکہ آپ نے فدیہ دے دیا ہے تو وہ معافی ہو جائے گی، لیکن جب اللہ نے آپ کو شفا دے دی تو پھر آپ وہ قضا پوری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو کما حقہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک بہن فرماتی ہیں بندش ہے تو اس کے لیے، بہن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بندشوں کو توڑنے کے لیے اللہ کے قرآن کی بڑی آیتیں اور بڑی کلمات ہیں، لیکن سورہ یاسین شریف سب سے بیسٹ ہے جی۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یا آپ کے گھر کا کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف اونچی آواز سے پڑھے، اونچی آواز سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کمرے میں کوئی بندے بیٹھے ہوں تو وہ سارے سن لیں، اچھا اس کے ساتھ وہ چاروں قل ملا لے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد چاروں قل پڑھے، پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھے، اور یہ پڑھنے کے بعد سارے گھر میں دائیں بائیں رخ پھیر کر نہ پھونک مار دے، اور پانی دم کر کے وہ سارے گھر والوں کو بھی پلائے اور خود بھی پیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ میری رکاوٹیں اور بندشیں دور ہوں۔ تو کوئی بندہ بھی گھر کا ایک فرد اگر یہ معمول بنا لینا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بندشیں دور فرمائے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گی۔ خواتین و حضرات، آئندہ آنے والے یہ جو بدھ آ رہا ہے، یہ بدھ ہے رات 27ویں رجب شریف کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے رجب کا، تو اللہ نے اپنے اس مہینے میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے انہیں عرش پر اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو یہ ہے رب العالمین جل جلالہ کا مہینہ۔ پھر قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں سے، وہ گئے تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبریل آ کر پیغام سناتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اللہ کو شوق ہے آپ سے ملاقات کرنے کا، تو اللہ نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، ملاقات کی، دیدار کرایا۔ لیکن قربان جائیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت للعالمین اور کرم نوازی کے، وہاں جا کر بھی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے جب یہ خدا نے فرمایا نا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش مانگی، اپنی امت کو مانگا کہ قیامت والے دن الہ العالمین میری ساری امت میرے حوالے کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی یہ نعمتیں اس مہینے میں ہمیں نصیب فرمائیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی مہینے میں ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہے، اسی مہینے میں اللہ سے گارنٹیاں ہماری بخششوں کے لیتے رہے۔ لہٰذا کوشش فرمائیے کہ آنے والا یہ جو بدھ ہے، یہ جو رات ہے، یہ بالکل خالی نہ جائے، اور رات رجب شریف کی 27ویں شب معراج اس کو کہتے ہیں۔ پھر قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی نسبت سے دن کو بھی وہ عظمتیں عطا فرما دیں۔ حدیث کریمہ میں ہے کہ جو کوئی بندہ 27ویں رجب دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم دیہاتی لوگ اپنے گھروں میں ایک روزہ جس کا نام ہی مشہور تھا ہزاری روزہ، خواتین و حضرات یہ ہزاری روزہ ہے جس کا ایک رکھنے کی وجہ سے، یعنی ایک، اب یہ اور بڑی عجیب بات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے معذرت چاہتا ہوں، رجب شریف کے مہینے کی جمعرات کو روزہ رکھنے والوں کو بخشش کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس دفعہ خوش نصیبی یہ ہے بدھ رات کو شب معراج اور دن کو دن 27ویں، اور اس میں ہزاری روزہ، یہ جمعرات بھی نصیب ہو رہی ہے اور ہزاری روزہ بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اب آپ ان سب کو کاؤنٹ کر کے جمع کرنا شروع کر دیں، اس رات کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ کتنی ہیں، اور صبح سویرے رب العالمین جل جلالہ اپنے محبوب کی امت کو کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما رہے ہیں۔
انشاءاللہ العزیز مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج کی خوشی میں گھروں میں بھی خوشیاں منایا کرتے ہیں، کوئی کھانے بہترین پکاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت خوانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی بھی ہماری بہنیں بھی گھروں میں بھی اس کا اہتمام کریں، اور جہاں جہاں آپ کے قریب مساجد ہیں وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ یقیناً ان مساجد میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہو رہا ہوگا، اور یقیناً یہ خوشی امت کو زیادہ ہونی چاہیے کہ اس رات کو ان کو بخشش کی گارنٹیاں ملی ہیں، اس رات کو ان کی بخشش کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہوگی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا، کیا مانگا؟ بس امت کی بخشش کے لیے رجب شریف کا مہینہ۔ اب میں نے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، لیکن ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انشاءاللہ العزیز جمعرات رات کو تکبیر ٹی وی پر بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 9 بجے کے لگ بھگ یہ پروگرام شروع ہوگا۔ اس میں تلاوت بھی ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، علماء کرام کے خطابات بھی ہوں گے، اور اگر آپ نے کوئی اس موقع پر کوئی نوافل پوچھے یا اس رات کی بزرگیاں اور اس کی عظمتوں کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہا تو آپ کو یقیناً علماء کرام اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا خلاق عالم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبتوں سے ہمیں دین سیکھنے کے مختلف اغراض ہوتی ہے نا۔ ایک بندہ اس لیے دین سیکھتا ہے کہ میں دین سیکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرمائیں گے، دوسرا دین سیکھتا ہے اس لیے میرا رب مجھ پہ خوش ہوگا، اور اس لیے بھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر خوش ہوں گے۔ تو نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ یہ کام سب کیوں کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نیتوں میں جتنی اچھی نیتیں شامل کر لے گا اتنا ہی رب العالمین اس کو زیادہ برکتیں اور فوائد اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ رجب شریف کا مہینہ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ آگے جب شعبان کی بات ہے، یا آپ کو اگر یاد ہو نا میں نے یہاں بات چھیڑی تھی اور یہیں سے بات میں آگے دوسری طرف لے گیا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کا مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی شے دے دی جائے اس کی جیسے مرضی ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے۔ اچھا تو یا اللہ یہ تیرا ہے تو اس میں کرنا کیا چاہتا ہے؟ میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر آگے چلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں جی، شعبان میں جو رات آتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، وہ جو 15 تاریخ ہے شعبان المعظم کی۔ اچھا اس رات کو دیکھ لیں جی، اس رات کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا، حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور میں نے سنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میری امت میرے حوالے کر دے، میرے کریم مولا میری امت میرے سپرد کر دے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ جب رجب شریف خدا کا مہینہ تھا، اللہ نے فرمایا محبوب مانگ لے کیا مانگتا ہے، تو اس وقت بھی مصطفیٰ کریم نے امت کو ہی مانگا۔ جب شعبان شریف کا مہینہ آیا تو اس میں بھی اللہ کے محبوب نے کیا مانگا؟ الہ العالمین میری امت میرے حوالے کر دے۔ اچھا آئیے جی، اب تیسرا مہینہ تھا جس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ علی جا غور کیجئے معزز خواتین و حضرات، رجب کا مہینہ اللہ کا تھا، اس نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے استعمال کیا، اور محبوب کریم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ امت کے لیے۔ شعبان کا مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مصطفیٰ کریم نے کیسے استعمال کیا؟ اپنی امت کے لیے۔ پھر آئیے آگے رمضان آ گیا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا رجب شعبان ہمارے تھے، وہ بھی ہم نے تمہارے لیے وقف کیے، اب پورا رمضان ہی تمہیں دے رہے ہیں، اس لیے اب کچھ کما لو، وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو وقت ضائع ہو جائے اور پھر پچھتانا پڑ جائے۔ تو
تو کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر ٹی وی، اس کی انتظامیہ، اس کے ورکر، اس کے سارے معاونین، اللہ ان کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔